बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में क्यों फेंका गया था और आप मछली के पेट में कैसे पहुंचे और आपने मछली के पेट में कितने दिन गुजारे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मछली के पेट में कैसे जिंदा और सलामत रखा। कुरान और हदीस की रोशनी में आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार आया है। सूरह साफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और उनको यानी यूनुस अलैहिस्सलाम को 1 लाख या उससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। और इसकी मजीद तायद तौरात से भी होती है जिसमें नैनवा की आबादी 1,20,000 से ज़्यादा बताई गई है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुल्क इराक के शहर नैनवा में पैदा हुए थे। जिस कौम की तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, उस कौम की आबादी तकरीबन 1 लाख या उससे ज़्यादा थी। वो लोग कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने के मुतालिक हुक्म दिया, लेकिन कौम ने आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला के फ़ैसले से आगाह किया कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह ताला के अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद उन लोगों से नाराज़ होकर शहर से बाहर चले गए। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो बहुत खौफ में मुब्तला हो गए और आपस में कहने लगे कि अब तो अज़ाब ज़रूर आएगा, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कहते हैं वो ज़रूर होता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको एक ख़ास मुद्दत तक दुनियावी मालो मता से नफ़ा हासिल करने की मोहलत दी थी कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो फ़लाँ वक्त तुम अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे। उस मोहलत की मुद्दत में कई अक़वाल हैं। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक वो मुद्दत 40 दिन थी। तफसीर कबीर के मुताबिक जब 35 दिन गुजर गए तो आसमान पर शदीद स्याह बादल छा गए, जिनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगा और वो धुआं शहर तक पहुंच गया और उसने मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। अब वो लोग समझ गए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिस अज़ाब के आने के मुतालिक कहा था, बस वो आने ही वाला है। और वो इतने शदीद खौफ में मुब्तला हुए कि डर के मारे शहर को छोड़कर जन्नत में चले गए। अब इन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करना शुरू कर दिया कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं, लेकिन जब उनको ना पाया तो खुद ही अखलास नीयत के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार में लग गए। वो सब इंसान, मर्द, औरतें, बच्चे अल्लाह ताला के हुजूर अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहे थे, रो रहे थे और अर्ज़ कर रहे थे कि अल्लाह, हम तुझ पर और तेरे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं। हम अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर रहे हैं। ए मौलाए कायनात, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमें आने वाले अज़ाब से महफूज रख। उन्होंने अगर एक दूसरे पर मज़ालिम किए हुए थे तो उनको माफ़ कराया, अगर किसी के हकूक़ ग़स्ब किए हुए थे वो वापस किए। तौबा का ये आलम था कि अगर किसी की इजाज़त के बगैर उन्होंने कोई पत्थर अपने मकानों की बुनियादों में लगाया हुआ था तो बुनियादें खोद कर वो पत्थर निकाल वापस किया। जब उन्होंने ईमान कबूल कर लिया और सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर रहम किया और उनसे अज़ाब को दूर कर दिया। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अज़ाब नाजिल होगा, लेकिन उन पर अज़ाब नाजिल ना हुआ। कौम की तौबा और इस्तिग़फ़ार का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इल्म ना था, इसलिए उन्हें ये फ़िक्र लाहक हुई कि अगर अब मैं बस्ती में गया तो मुझे झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन बस्ती वालों का कानून यही था कि झूठे आदमी को कत्ल कर देते थे। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए। कौम ने आप अलैहिस्सलाम के पीछे तौबा कर ली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने सफ़र के दौरान दरिया को अबूर करने के लिए एक कश्ती पर सवार हुए, लेकिन कश्ती भंवर में फंस गई।
کشتی چلانے والے نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام بیٹھا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلام میں ہی ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بات حضرت یونس علیہ السلام نے اس لیے کہی کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے سے پہلے اللہ پاک کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کشتی والے کیونکہ آپ علیہ السلام کو جانتے تھے اس لیے آپ کو دریا میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے، اس لیے قرا ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ اب جب ان لوگوں نے قرا ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، 3 دفعہ قرا آپ علیہ السلام کے نام ہی نکلا، تو آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن یہ خیال کرنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، انہیں تمہارا لقمہ نہیں بنایا، اس لیے انہیں خراش تک نہ آئے، ان کو بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے اور یہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایک امتحان تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ پاک کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ جس طرح بتایا گیا ہے کہ مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، صرف نگل لینے کی اجازت ہے، غذا بنانے کی نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، لیکن پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔ پھر کھڑے ہو کر مچھلی کے پیٹ میں نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ ناظرین، مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور دریا کی گہرائی کا اندھیرا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکل جانے کے بعد ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ درخت کدو کی ایک بیل تھی۔ روایات کے مطابق ایک بکری یا بھیڑ کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا جو آ کر آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ علیہ السلام ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے جاتے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ مچھلی انہیں 40 دن تک اپنے پیٹ میں لے کر گھومتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور پھر دجلہ کے کنارے انہیں پھینک دیا۔ دریائے دجلہ عراق کا مشہور دریا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو کر اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ اپنی قوم کے پاس تشریف لائے، تو وہ ان کے انتظار میں تھے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے۔ وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن اور چین سے زندگی گزارتے رہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے میں ان کو رزق دوں گا اور اپنی نعمتیں عطا کروں گا۔ بعض روایات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 7 دن رہے، مگر جو کچھ بھی ہو یہ توقف ایک غیر معمولی عمل تھا۔
انسان ایسے ماحول میں چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا ماجرا ایک اعجاز ہے، اور یہ کوئی پہلا اعجاز نہیں ہے جو ہمیں قرآن حکیم فرقان حمید سے معلوم ہوا۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ ہے۔ یہ اسی اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیاں ہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انگاروں میں اور آگ کے الاؤ میں بھی محفوظ رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دریا کے وسط میں خشک راستے بنا کر غرق ہونے سے بچایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس کشتی کے ذریعے اس عظیم طوفان سے نجات بخشی۔ وہی خدا ہے جس نے اپنے مخصوص بندوں میں سے اپنے ایک بندے کو ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں صحیح و سالم اور اپنی قدرت سے تندرست اور زندہ رکھا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی 3 صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے نگل لینے کا واقعہ آیا ہے۔ ناظرین، بعض حضرات کو شاید اس پر شک گزرے کہ کیسے کوئی شخص مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم 3 سواروں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں گشت پر روانہ فرمایا۔ ہم ساحلی علاقے کی سمت نکل گئے اور ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ غذائی کمی اتنی ہو گئی کہ ہم نے کانٹے دار جھاڑیاں بھی کھائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی، اور ہم نے اس مچھلی کو آدھ مہینہ کھایا۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اس مچھلی کی پسلی لی اور اس کو کھڑا کیا۔ ایک شتر سوار آرام سے اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا۔ واپس آ کر ہم نے اس مچھلی کا کچھ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، اور انہوں نے اسے قبول فرمایا۔ اس طرح 300 فاقہ زدہ سواروں نے اس مچھلی کو صبح شام 15 دن کھایا، اور جب مدینے آئے تو ان کے تھیلوں میں ابھی بھی اس کا گوشت موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں سے نوش فرمایا، کیونکہ سمندر کا شکار حلال ہے، اور بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مچھلی وہیل تھی۔ آج کئی 100 سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی، اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔